سورہ بقرہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔